5 فرق بتاتا ہوں جن کو آپ نوٹ کر لیجئے گا اور ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے گا۔ نمبر 1، تہجد کی مشروعیت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے اور تراویح کی مشروعیت مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، یعنی دونوں کا مکان الگ ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ذکر و اذکار میں، روزہ رکھنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے میں زیادہ سے زیادہ عام طور پر لوگ مشغول ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بہت ساری عبادتیں کی جاتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت، رمضان المبارک کا روزہ، اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تراویح کی عبادت کو بھی ادا کیا جاتا ہے، نماز تراویح کو بھی ادا کیا جاتا ہے، اور عام طور پر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں لوگ تہجد کی نماز بھی ادا کرنے لگتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح بھی ادا کی جاتی ہے اور بہت سارے لوگ تہجد کے پابند بھی بن جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز تراویح اور تہجد یہ ایک ہی نماز ہے۔ غیر مقلدین کا یہ کہنا ہے کہ تراویح اور تہجد یہ ایک ہی نماز ہے، اور میں حوالے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے غیر مقلدین کی ایک کتاب پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، یہ کتاب ہے تعداد رکعات قیام رمضان کا تحقیقی جائزہ، اور یہ لکھی ہے جناب حافظ زبیر علی زئی نے، اور یہ غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 16 پر یہ بات لکھی ہے کہ تہجد، تراویح، قیام اللیل اور قیام رمضان اور وطر ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، یعنی ان کے نزدیک تراویح، تہجد، قیام اللیل، قیام رمضان اور وطر یہ ساری کی ساری نمازیں ایک ہی ہیں، اور یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، یعنی اصل میں ہے تو ایک ہی نماز، لیکن ان کے نام کو الگ الگ اور مختلف طور پر رکھا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ تراویح اور تہجد یہ ایک ہی نماز ہے، اور یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی نماز ہے۔ جبکہ علماء حق، علماء دیوبند کا موقف یہ ہے، اور علماء اہل السنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ تراویح یہ ایک الگ نماز ہے اور تہجد یہ ایک الگ نماز ہے۔ یہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں۔ تہجد کی نماز وہ الگ ہے، وہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، اور تراویح کی نماز یہ الگ نماز ہے، یہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر تہجد اور تراویح میں بہت سارے فرق بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک ویڈیو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر حضرت والا نے 5 فرق تہجد اور تراویح میں بیان کیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور ان 5 فرق کو لکھ کر ان کو یاد کریں، تاکہ موقع پڑنے پر آپ بھی ان کو جواب دے سکیں۔ دیکھیں، حضرت نے 5 فرق بیان کیے ہیں، یہ فرق حضرت کی زبانی سماعت فرمائیں۔ اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، تہجد الگ نماز ہے، تراویح الگ نماز ہے۔ بنیادی طور پر بہت سے فرق ہیں جو تہجد اور تراویح کی نماز میں بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے 5 فرق بتاتا ہوں جن کو آپ نوٹ کر لیجئے گا اور ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے گا۔ نمبر 1، تہجد کی مشروعیت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے اور تراویح کی مشروعیت مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، یعنی دونوں کا مکان الگ ہے۔ نمبر 2، تہجد کا زمانہ ہجرت سے پہلے کا ہے، تراویح کا زمانہ ہجرت کے بعد کا ہے، یعنی دونوں کی ٹائمنگ الگ ہے۔ نمبر 3، تہجد کا ثبوت قرآن پاک سے ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ تہجد کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، اور تراویح کا حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رمضان کی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ نمبر 4، تہجد پہلے فرض تھی،
بعد میں نفل ہوئی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ تہجد پہلے فرض تھی، بعد میں نفل ہو گئی ہے، اور تراویح پہلے سنت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوف ہو رہا ہے کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ تو تہجد فرضیت کے بعد نفل کی طرف آئی ہے، اور تراویح کے بعد میں بارے میں سنت سے خطرہ تھا کہ فرض نہ ہو جائے۔ نمبر 5، تہجد کا باب محدثین نے الگ باندھا ہے، اور تراویح کا باب اور چیپٹر اور عنوان محدثین نے الگ باندھا ہے۔ یہ 5 فرق میں نے بنیادی طور پر بتائے ہیں کہ تہجد الگ نماز ہے اور تراویح الگ نماز ہے، ان دونوں کو ایک نہیں کیا جا سکتا۔ تہجد کا وقت آخری وقت ہے اور تراویح کا وقت اول وقت ہے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھی جاتی ہے، اور تہجد بالکل آخری رات میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ تمام